السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیزوفرینیا یا شقاق دماغی۔ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے؟ جب ان چاروں ڈومین میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈیلیوژن یعنی کہ غلط سوچیں، ہیلوسینیشن کچھ ایسا نظر آنا یا فیل ہونا جو سچ میں نہیں ہے، ڈس آرگنائز تھنکنگ بے ترتیبی سے سوچنا، گراسلی ڈس آرگنائز بیہیویئر یعنی بے ترتیبی سے بیہیو کرنا، عجیب و غریب طریقے سے بیہیو کرنا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ڈیلیوژنس کیا ہوتی ہیں۔ ڈیلیوژنس ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، انسان ان کو سچ مانتا ہے، یعنی اس کے فالس بلیف بہت زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی ٹائپ ہے پرسیکیوٹری ڈیلیوژن۔ پرسیکیوٹری ڈیلیوژن جب انسان شک کرے دوسروں پر، اس حد تک شک کرے کہ وہ ہر وقت سوچے کہ میرے پڑوسی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کسی نے میرے کھانے میں کچھ ملایا ہے، یا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، یا پھر پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں جب کسی انسان کو ہوتی ہیں تو وہ والی ڈیلیوژن کہلاتی ہے پرسیکیوٹری ڈیلیوژن۔ اور پھر وہ اس کے خلاف ثبوت بھی اکٹھے کرتا ہے، اور روز روز یہی اس کی سوچیں ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگلی ٹائپ ہے ہماری ریفرینشیل ڈیلیوژن۔ ریفرینشیل ڈیلیوژن جب کسی کو یہ لگے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اس پہ ہنس رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ریفرینشیل ڈیلیوژن۔ تیسری ٹائپ ہے گرینڈیوس ڈیلیوژن۔ گرینڈیوس مطلب گرینڈیوس کرنا، چیزوں کو بڑا کر لینا۔ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نعوذ باللہ کہ وہ نبی ہے یا خدا ہے، یا کوئی شخص ایسے کہے کہ اسے ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ ہے جو کوئی اور نہیں جانتا، یا اس کے پاس کوئی بہت بڑی پاور آ گئی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور بجائے ان کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرنے کے لوگ ان کو مرڈر کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں۔ چوتھی ٹائپ ہمارے پاس ہے ایروٹیمیٹک ڈیلیوژن۔ جب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ پانچویں نہلسٹک ڈیلیوژن۔ جب کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ اور آخری ٹائپ سومیٹک ڈیلیوژن۔ سوما ورڈ باڈی سے، جسم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی بندے کو یہ لگے کہ اس کو بہت بڑی بیماری ہے، اور وہ ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر تبدیل کرے، اور بولے کہ مشین خراب ہے، ڈاکٹر خراب ہے، لیکن واقعی اسے وہ بیماری ہے۔ اب ایک سٹوری ہم سنتے ہیں۔ یہ ایک بچی ہے 17 سال کی، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ لڑتے رہتے تھے، اور بچپن سے ہی اس کو ٹائم نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس میں لوگوں کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ گئی تھی، اسپیشلی ان لوگوں پہ بھی جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور اس کے اسکول کے دور میں بھی وہ لوگوں کو اوائڈ کرتی تھی، اور کلاس میں بھی وہ دھیان نہیں دیتی تھی، اور جب کوئی ٹیچر اس کا نام لے کے پکارتی تھی تو وہ ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس ڈر سے مطلب اس کو یہ خوف ہوتا تھا کہ وہ ان کو ٹیچر جو ہے وہ اس کو ڈانٹے گی یا بے عزتی کرے گی۔ تو اس کے بچپن کی لائف کی کوئی بھی اچھی میموریز نہیں تھی، اور ہر وقت وہ ڈاؤن فیل کرتی تھی، ہر وقت اس کی انرجی لو رہتی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا، اور اس نے خود کو ڈرائنگ میں انوالو کر لیا، اور اس کی ڈرائنگ سکلز جو ہیں وہ اچھی ہوتی گئیں۔ تو پھر لائف اس کی نارمل ہوتی گئی، ظاہر اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا ایک ایکٹیویٹی میں۔ لیکن جب وہ 15 سال کی تھی تو ایک ناگہانی واقعہ پیش آیا۔ اس کی ایک پڑوسن تھی جو کہ سائیکولوجیکل پیشنٹ تھی، اور کسی وجہ سے ہاسپٹل والوں نے اس کو ریلیز کر دیا تھا۔ وہ سائیکولوجیکل پلز لیتی تھی، لیکن ایک دن وہ سائیکولوجیکل اپنی جو ڈرگز وغیرہ ہیں، جو اس کی میڈیسن ہے، وہ لینا بھول گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس جو ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ لڑ رہے تھے، اور اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اس بچی نے، کیونکہ وہ اس کی یہی عادت تھی کہ جب بھی پیرنٹس لڑتے تھے تو وہ ہینڈز فری لگا کے اور خود کو بند کر کے تو اگنور کرتی تھی ان آوازوں کو۔ لیکن ایک دم سے اس نے ایک عجیب و غریب آواز سنی، اور آہستہ آہستہ شور بڑھتا گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اس نے ایک دم سے پولیس کو بلایا، تو جو پڑوسن تھی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے جو ہے وہ ان کا مرڈر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی آنٹ کے گھر چلی گئی، اور اس کے جو رشتہ دار آئے اس کو دلاسا دینے کے لیے، لیکن وہ ان کو اگنور کرتی رہی، اور ان کی جو موجودگی تھی وہ اسے بری لگنے لگی۔ وہ اکیلا رہنا پسند کرنے لگی، خود کو بند کر کے رکھتی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میرے ماں باپ تو نہیں ہیں، تو وہ خوش ہونے لگی کہ اب مجھے کوئی ڈانٹے گا نہیں، میری بے عزتی کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو فوراً شرمندگی کا احساس ہوا کہ جو بھی ہے وہ میرے ماں باپ تھے۔ اس کی جو آنٹ تھی وہ اس کو بوجھ سمجھتی تھی، اس کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی، تو
تو آہستہ آہستہ اس نے اپنا جو بیسک ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ بھی کرنے چھوڑ دیے، اپنا نہانا دھونا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، بالوں کا، وہ سب کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی آنٹ اس کو کہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرو، آپ گھلو ملو، اپنا خیال رکھو، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اکیلے ہے، لیکن اصل میں وہ اکیلے نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اس کے ایک خیالی دوست تھے اس کے ساتھ، جو کہ اس مشکل کے ٹائم پہ اس کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی، ان کے ساتھ فن کرتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ہیلوسینیشنز ہونے لگی۔ اب ہیلوسینیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ہیلوسینیشنز ایسی احساس ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حقیقی دنیا میں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا محسوس ہونا جیسے مریض کو یہ لگتا ہے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے یا کوئی کسی کو وہ دیکھتا ہے۔ ہیلوسینیشنز جو ہیں آڈیٹری بھی ہوتی ہیں، یعنی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کامن ہوتی ہیں۔ 70% جو ہے آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتی ہے، اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اس کی دو طرح کی ٹائپس ہیں، ایک ہپناگوگک ہیلوسینیشنز اور ایک ہپناپومپک ہیلوسینیشنز۔ ہپناگوگک ہیلوسینیشنز جو ہیں جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو خواب میں کچھ نظر آئے گا یا اس کو خواب میں کوئی دکھائی دے گا۔ اور جو ہپناپومپک ہیلوسینیشنز ہیں وہ تب ہوتی ہے جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، جاگتے وقت ہوتی ہیں۔ یعنی جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے دن کے ٹائم تو اس کو کوئی نظر آئے گا یا اس کو کسی کی آوازیں آئیں گی، اور بعض اوقات یہ آوازیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ سوسائڈ کر لو یا خود کا قتل کر لو۔ چلیں اسٹوری کی طرف بڑھیں کہ اس بچی کو پھر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ہیلوسینیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی اس کو اپنے پیرنٹس نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور کبھی اس کو عجیب و غریب شکلیں نظر آتی ہیں، ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی آنٹ کو بتانا چاہتی ہے لیکن وہ جھجکتی ہے، اس میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی آنٹ اس کے لیے کھانا لاتی ہے، پانی لاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ لیکن اس کی آنٹ کو آہستہ آہستہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، تو وہ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتی ہے، اور رستے میں بھی اس کو ڈراؤنی تصویریں، ڈراؤنی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب سائیکالوجسٹ کے ساتھ ڈائگنوزز ہوتا ہے، سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ چلتی ہے، تو اس کو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہوتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں اور اس کو ہاسپٹلائز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا شیزوفرینیا آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ ایک عجیب و غریب انسان میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور وہ ہر سچویشن کے لحاظ سے عجیب بیہیو کرتی ہے۔ یعنی جب اس کی آنٹ ہوتی ہے ہاسپٹل میں شوگر کی وجہ سے، تب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اس کی نرس جو ہے تکیہ گرا دیتی ہے نیچے تو وہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح سچویشن وائز وہ بیہیو نہیں کرتی، عجیب و غریب طریقے سے وہ بیہیو کرنے لگتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے جو بولنے کے ایشوز ہیں وہ بھی ہونے لگتے ہیں، وہ اس کا بولنا چالنا بالکل کم ہو جاتا ہے، اور وہ پورا دن چپ رہتی ہے۔ اس کی ہیلوسینیشنز آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہیں اور وہ اپنی خیالی دنیا میں ہی کھوئی رہتی ہے۔ ایک دن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں پیپر اور پینسل لے کر جو میرے دماغ میں خیال آتا ہے وہ میں اپنے اس پہ ڈرائنگ میں ریپرزینٹ کروں۔ تو وہ نرس سے پیپر اور پینسل منگواتی ہے، اور جو شکلیں یا جو چیزیں وہ دیکھتی ہے اپنے سامنے وہ ان کو بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کام میں بزی ہو جاتی ہے، ایک ایکٹیویٹی اس کو کرنے کو مل جاتی ہے، اور اس کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے چلنے لگتی ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔